ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سعید حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد حسن۔ ناظرین، افغان مہاجرین جن کو ہم نے بہت شوق کے ساتھ اور بہت چاؤ کے ساتھ پاکستان میں لا کر آباد کیا تھا، ہم نے انتہائی جلد بازی کے اندر بہت مختصر سے وقفے کے نوٹس میں ان کو واپس افغانستان جانے کا حکم دے دیا ہماری حکومت نے۔ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان کی جو اس طرح سے بھیجنے کی پالیسی تھی، کیا یہ درست تھی، یا اس سے جڑے دیگر جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے ہم حسن بھائی سے بات کریں گے۔ حسن بھائی، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو یہ اچانک فیصلہ کیا، اس طرح سے یہ جو سارا معاملہ بنا ہے، ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے تھی؟ پاکستان جب بنا ہے نا، پہلی چیز 1947 کے اندر پاکستان نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے، ہم ہندو مسلمان یعنی ایک دو قومی نظریہ، یہ دونوں قومیں علیحدہ ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر پاکستان نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر میں اس ملک کو بنانے جا رہا ہوں، اور جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ ہے وہ اس ملک میں آئے گا اور اس ملک کی نیشنلٹی حاصل کرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو انڈیا سے لاکھوں مسلمان آئے اور وہ کٹ گئے، پوری دنیا کے کئی علاقوں سے آئے کہ یہ ملک نے کہا کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پہ بننے والے ہیں، تو وہ آئے ادھر، انہوں نے کہا نیشنلٹی مل گئی۔ یہ پاکستان نے اپنی پہلی بنیاد رکھی تھی، یعنی ان آفیشلی انڈکلیئرڈ پاکستان نے ایک قانون بنا دیا تھا جسے کتابوں میں ریٹن نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا رول ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس ملک میں آ کے رہ سکتا ہے اور اس ملک کا وہ شہری کہلائے گا۔ تو اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں، دوسری طرف اسرائیل نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہودی پائے جاتا ہے، کہیں بھی ہمارے بنیاد میں سے، ہماری جڑ میں سے کوئی شخص نکلتا ہے جس کے سلسلہ ہم سے جڑتا ہے، اس شخص کو ہم کہیں گے کہ وہ آ کے اسرائیل کا شہری بنے گا، ڈیول نیشنل ہم دیں گے۔ تو پاکستان نے بھی یہ کہا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے نظریے پہ آج بھی قائم ہے، ہم اپنے نظریے پہ قائم نہیں ہیں۔ ہم جس نظریے پہ اس دنیا کو کہا گیا تھا کہ ہم ملک بن رہے ہیں، اس نظریے پہ کیا پاکستان آج قائم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ان آفیشلی ہم نے کیا اپنی پہلی بنیاد کو اس وقت ڈھا دیا جس بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے، عوام کے لیے غور و فکر کرنے والی بات ہے، اور ری تھنک کرنا چاہیے ہمارے سارے پولیٹیشنز کو، ہمارے اوپر کی قیادت کو، کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح افغان لوگوں کے دلوں میں اور نفرت آئے گی، اس طرح افغان لوگ جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف رجحانات ہیں، ان کے اور زیادہ رجحانات بڑھیں گے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹلی اگینسٹ پالیسی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم بے دخل کر دیں کئی لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو، تو یہ اسلام کی بنیاد جو ہماری پہلی بنیاد ہے اس کو توڑنے والی بنیاد ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا سے جو بھی شخص آتا ہے اسے کہیں آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم رکھیں گے آپ کو، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اس ملک کے نقصان دہ ہے، اس ملک کے قانون کے لیے نقصان دہ، اس ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ، ایسا تو نہیں۔ یہ چیز چیک کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہیں سے بھی آگے ادھر رہ سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ کہیں سے بھی آ سکتا تھا۔ ہمارے اوپر یہ پالیسی فیلئر ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا، کہ آپ نے پاکستان کی آج پہلی بنیاد توڑ دی ہے، اور یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یا ہماری تحقیق کے لحاظ سے ہمیں ایڈوانس ہونا چاہیے تھا، کہ ہمیں پتا ہو یہ شخص کہاں آ رہا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، ادھر 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، کس طرح یہ زندگی رہ رہا ہے، کوئی آیا تو اسے نیشنلٹی دینے کا کیا پروسیس ہے، یہ سب دیکھیں۔ حسن بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو پاکستانیوں کو خود حقوق نہیں ملتے، تو افغانیوں کو ہم نے کیا حقوق دینے ہیں؟ اچھا حسن بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو کام پاکستان افغان مہاجرین کے ساتھ کر رہا ہے، اگر مکافات عمل کے طور پر خدا نہ خواستہ تقدیر بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتی ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو دوسرے ممالک کے اندر مقیم ہیں ان کو پاکستان واپس بھیج دیا جائے، تو ایسے میں صورتحال بہت زیادہ خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت برطانیہ کے اندر، یو کے اندر لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، امریکہ کے اندر لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ ویزا کے تحت گئے، پورے ایک پروسیس کے تحت گئے۔ آپ کے لاکھوں لوگ وہ بھی یورپ کے اندر ہیں جو جسے ڈنکی کہتے ہیں، وہ لگا کر گئے، اللیگل پروسیس سے گئے، انہوں نے پناہ دی،
ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو غیر قانونی شہری ہیں, انہوں نے آ کے فساد برپا کر دیا ہے, نکال دیں آج ان سب کو, کہیں کہ ان کا تو سارا ہمیں بیس جو پیچھے سے ملتی ہے وہ کیز ملتی ہیں پیچھے کی, یہ تو انلیگل امیگرینٹس ہیں, ان پہ کوئی بھی الزام آسانی سے کوئی بھی لگا کر نکال دیں. بلکہ ہمارے لاکھوں کے لوگ, ہزاروں میں ہیں, ایسے لوگوں کو نکالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ آج انہیں پتہ ہے کہ کون انلیگل ہے کون نہیں ہے, وہ آج نکال دیں. تو پاکستان کے اوپر سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ پاکستان کو جو ڈالر کا مسئلہ چل رہا ہے سب سے زیادہ اس وقت, اس کا سب سے بڑا مسئلہ بنے گا. پاکستان کی معیشت زمین بوس ہوگی. جو ریمیٹنس باہر سے آ رہا ہے اور یہ ڈالر لے کر آ رہے ہیں باہر سے, اتنا زیادہ بلینس آف ڈالر کا ریمیٹنس آ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کچھ معیشت کو سانس ملتا ہے, وہ بند ہو جائے گی. اگر آپ نہیں چاہتے کہ باہر کے ملک والے ہمارے ساتھ یہ کریں تو ہم نے کیوں کیا اپنے ساتھ والے بھائی ملک کے ساتھ؟ وہ آپ کو پھر بھائی کس طرح کہیں گے؟ وہ آپ کو کس طرح کریں گے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے؟ پھر وہ انڈیا کو ہی بھائی کہیں گے. یہ ہماری ہی غلط پالیسیز ہیں, اس کے اوپر ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے. بڑا غلطی کر سکتا ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, اسے دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے بھائی ہیں, اگر مثال کے طور پہ پناہ دی جائے کس طرح دینی ہے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں کرتے ہیں. اچھا حسن بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو ابھی اس وقت جو افغان مہاجرین آئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ویزا پالیسی کیا تھی, اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے ویزا پالیسی ذرا تھوڑی سی ایکسپلین کریں. میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور پاکستان کے جو اعلیٰ عہدے داران ہیں ان کی باتیں بھی سنی. انہوں نے دیکھیں کہ کیسے بات کر رہے ہیں. وہ پہلی ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو عورت پاکستانی افغان بندے کے ساتھ شادی کی ہے اس بندے کو تب نہیں نیشنلٹی ملے گی, اور اگر اس نے افغانی عورت کے ساتھ پاکستانی نے شادی کی ہے تب نیشنلٹی مل جائے گی, اس عورت کو مل جائے گی. اگر سوچنے والی بات ہے جو پاکستانی عورت ہے اس کا تو مستقبل اپنے خاوند کے ساتھ جڑ چکا ہے. اس کا مطلب آپ پاکستانی عورت کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی دھکے مار کے اپنے ملک سے نکال رہے ہیں افغانی کے ساتھ, اور اسے لاچار چھوڑ دیں. یہ تو سب سے پہلا ظلم ہی آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا. سوچنے والی بات ہے. میں تو حیران ہوں کہ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ نیشنلٹی نہیں دے رہے. کئی لوگ ہیں 35 سال ہو گیا اپنا کاروبار جما کر بیٹھ گئے یہاں, مثال کے طور پہ ان کے بچے ہو گئے ہیں جی. انہوں نے بچہ مثال کے طور پہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستانی نیشنل ہوں گے, لیکن اس کا جو بوڑھا باپ ہے جس نے ساری زندگی یہاں کام کیا, کاروبار ایک بنایا, اپنے بچے یہاں کیے, ادھر عورت کے ساتھ شادی کی, اب بوڑھے باپ کو جب اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت تھی تو ہم اس کو بھی نکال کے پھینک رہے. میں حیران ہوں کہ اس بوڑھے کا کیا قصور, وہ بوڑھا کون سی تقریب کاری کر سکتا ہے. اچھا, یہ بہت آپ نے تکلیف دہ جو ہماری صورتحال ہے وہ بیان کی, بلکہ یہ میں کہوں گا کہ بہت منافقانہ طرز عمل ہے کہ پاکستان کی عورت اگر کسی افغان شہری کے ساتھ شادی کر لے تو اس افغان شہری کو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ملے گی, جبکہ کوئی پاکستانی مرد افغانی عورت سے شادی کر لے تو ہم اس عورت کو نیشنلٹی دے دیں گے. بہرحال یہ سوچنے کا مقام ہے, اور جو اہل نظر ہیں اور جو فکر و تدبر رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر تک ایسے معاملات چلیں گے نہیں. حسن بھائی, یہ بتائیے کہ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں جو بہت زیادہ انسانیت کے نام کی بات کرتی ہیں اور مہاجرین کے حقوق کی بات کرتی ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ پرجوش انداز میں اس قسم کے واقعات کے حوالے سے ایون کہ انہوں نے انڈیا تک کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی, تو آج جب افغان مہاجرین کا یہاں سے انخلاء ہو رہا ہے اور بہت غلط انداز سے ہو رہا ہے تو وہ اس حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز جو ہے ایم کیو ایم جو ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اسی بیس پہ کہ ہم نے مہاجرین کو, جو مہاجر آئے ہیں انہیں حقوق دینے, مہاجر کی پارٹی ہے, ان پارٹی کے بیانات بھی ہم سنتے تھے تو ایسی منافقت نظر آتی تھی کہ وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانیوں کو نکال کے پھینکو جو مہاجر ہے. آپ نے بنیاد ہی اپنی پارٹی کی مہاجرین کے لیے کھڑی کی, تو آپ جو دوسرے مہاجر ہیں ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ڈیموکریسی کے اندر پارٹیز کھڑی کی جاتی ہیں ان کے اندر کتنی ڈویژن ہے, کتنی انسانیت ہے. ایک مکروہ چہرہ نکل کے آتا ہے کہ انسانیت صرف آپ کی قومیت کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ مہاجر کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ
दूसरे महाजिर को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर अपने लिए जो सोचते हैं, इस्लाम को तो पहले ही असूल है जो हमें लॉस देते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस्लाम का पहला लॉ जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बिल्कुल सही। यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है, इतनी हमें रंग नस्ल, इतनी डिवीजन, ये काला, ये गोरा, ये महाजिर, ये पंजाबी, ये पख्तून। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक तो पार्टीज की फिरका वारियत, एक नेशनलिज्म की फिरका वारियत, ये जो सिस्टम हमें दे गए हैं ना, इस सिस्टम का रूट कॉज के अंदर मसला है, देखने वाली बात है। तो एमक्यूएम हो चाहे पीटीएम हो, अगर इन्हें कल को पंजाबियों के साथ मसला आएगा ये खुश हो रहे होंगे, इन्हें महाजिर बहन के फेंका जा रहा है। अगर कल को पख्तूनों के साथ आते हैं तो हमारे कहीं पंजाबी खुश हो रहे होते हैं, सिंधियों के साथ आते हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं। वो बंदा चाहे उसके अंदर ऐसे बंदे हैं जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपके लिए काम किया है, लेकिन हम खुश हो रहे हैं क्योंकि वो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो सारा उसी के अंदर ही गर्दाना जाता है। लेकिन हमारी कौम कौन सी थी? मैं कहता हूं कि उस जो अल्लाह के रसूल ने बेस दे दी, उस जैसी बेस दे ही नहीं सकता कोई दुनिया के अंदर, कि हम सब मुसलमान हैं, पहली चीज। और अगर आप इस बेस पे आपने मुल्क बनाया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बना है। अगर आज बलोची आके देख सके पंजाब की तरक्की ज्यादा है, उसके दिल में आ जाएगा ये कैसा इस्लाम इन्होंने बताया। यहाँ तो वाकई पंजाबी और बलोची की रेट है। जब पख्तूनख्वा वाला आके देखता है कि पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज है, पंजाब के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तरक्की है, उसके अंदर आ जाएगा ये तो पंजाबियों का ही मुल्क है। सिंधी आके देखेगा मेरा तो पानी का मसला, मैं तो पानी साफ पीने तक का मोहताज हूँ, यहाँ का वो आके देखता है गुलबर्ग है, क्या डीएच है, क्या बहरी है, क्या एक लीड क्लास बनी हुई है, तो वो शख्स तो फिर उसके अंदर खुद ही दिल आएगा ये कोई इस्लाम नहीं था, ये तो जंग है ही बलोच और पख्तून और पंजाबी की है, हम लड़ेंगे। फिर वही हो रहा है आज, ऐसे बेसिक उससे हट गए। पहली चीज उस पर वापिस आना पड़ेगा हमें, जो हमारे पास कानून की किताब है ना कुरान, उस पर वापिस आना पड़ेगा। पहली चीज उधर से हमने कानून ये लिया था, और अगर हमने मुनाफिकत की उस कानून में, बताकर दुनिया को हमने बताया कुछ और अमल कुछ और किया, तो उसका आज नुकसान ये है कि आज कत्लो गारत इस मुल्क में, नाइंसाफी है, किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, कोई अपने घर के अंदर महफूज नहीं, जब चाहो उठा के उसे फेंक दो, तुम कोई और नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हो, वो चीज़ महफूज ही नहीं है, अमन ही नहीं है। ये सारी पॉलिसीज तब क्रिएट होती हैं कि जब आपने एक बेसिक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ कुछ मकासद हासिल करने के लिए किया और उस पर अमल ना किया, तब जाके कौमें तबाह होती हैं। भाई आप हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि जो ये इनखला का मामला किया जा रहा है, ये किस तरह बेहतर अंदाज में हो सकता था और इसका आखिर हल क्या है? मैं अगर ना आपको 2 स्टेप सोल्यूशन दूं इस वक्त, 2 स्टेप सोल्यूशन, और दोनों सोल्यूशन इतने ज़बरदस्त हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मसले भी ख़त्म हो जाने थे अगर वो मसला उस सोल्यूशन पे हम आते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी ना होती, पाकिस्तान के अंदर अमन होता, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होती जो एक तरक्की याफ्ता रियासत होती, बहुत तेज़ी से तरक्की करती। लेकिन हमने उस सोल्यूशन पे आए नहीं। पहला सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, अंसार और मुहाजिरीन वाला सिस्टम है। ये दोनों सोल्यूशन इस तरह जुड़े, मैं दूसरा जो सोल्यूशन बताने लगा हूं इसके साथ, वो इस तरह जुड़े कि दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। पहला सोल्यूशन बता दें, उसका पार्ट है सेकंड सोल्यूशन का। पहले सोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अंसार और मुहाजिर वाला, पूरी दुनिया के पास इस जैसा सोल्यूशन नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आज कोई कौम पूरी दुनिया कहीं से हिजरत करके आती है, मिसाल के तौर पे यहूदियों ने जब हिजरत की यूरोप के अंदर, तो उनकी अलग आइडेंटिटी, सब कुछ अलग, उन्हें जिस तरह ट्रीट करना है। जब कालों को पकड़ कर लेकर गया अमेरिका, तब अमेरिका ने उनकी अलग आइडेंटिटी, उनके साथ अलग सलूक, और जो महाजिर आते किसी कौम में, उनकी एक अलग आइडेंटिटी बना के, उनके खेमे बना के, उन्हें रोटी दे के, जिस तरह कोई घर में काम वाली के साथ सलूक हो रहा होता है ना, ये गुलाम का सलूक जो आज की दुनिया महज़ब दुनिया अपने आप को कहती, वो सलूक किया जा रहा होता है। लेकिन मैंने इस्लाम के जो जब पढ़ता हूँ ना, ब्रदरहुड सोल्यूशन, ये ऐसा सोल्यूशन है, ऐसे लेवल का है, मैं उसका भी छोटा एक लेवल बताने लगा हूँ कि इंसानियत दंग रह जाती है सोल्यूशन पे, कि अल्लाह ने जो कानून दिया है वही इंसानियत की फलाह के लिए। जब मुहाजिरीन ने मक्का से हिजरत की, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये फलां बंदा तुम्हारा भाई,
اب جو ادھر کے ایک ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ اب پاکستان ہے, ادھر کوئی قوم آئی, ہجرت کرنا پڑ گئی ظلم کی وجہ سے, کوئی بھی, یہ تمہارا بھائی ہے, امیر ہے, انصار کا امیر بندہ ہے, ادھر کا رہنے والا ہے, طاقتور ہے, یہ تمہارا بھائی ہے. اب تم اس طرح بھائی ہو دونوں کہ اسٹیٹ بھی آپ کو سپورٹ کرے گی جہاں تک اسٹیٹ کر سکتی ہے, اور آپ دونوں ایسے بھائی ہو کہ آپ کی یعنی زندگی کے مفادات ہر چیز سیم ہے, مشترک ہے. تو کیا کیا گیا, انصار کے لوگوں نے کہا کہ آدھی زمین میری مہاجر کا بھائی لے لے. اب اس کے اوپر میں نے اسے یہ نہیں کرنا کہ اب اسے اپنا غلام بنا لینا مہاجر کو, اب یہ میرا بھائی ہے سگا, اور اس طرح کا بھائی ہے کہ اسے میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور یہ خود کچھ بن جائے, اور ہم نے ایک دوسرے کا بازو بننا ہے, پوری کمیونٹی کو ایک دوسرے کا بازو بنایا, مل کر ہم نے ایک دوسرے کی پریشانی کو سولو کرنا ہے. آج تو اتنا برڈن اس کیپٹلزم سسٹم نے دنیا کو ڈال دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے اندر ہے, کہتا ہے کہ ڈپریشن کے اندر ہے کہ ٹینشنیں بھی ہے تو ایک بندے کو, سب کی ٹینشن نہیں ایک بندے کی, تب سب ایک کی ٹینشن, سب کی ٹینشن ہے, پوری کمیونٹی کی ٹینشن ہے. اب دیکھیں کس طرح ایک انفراسٹرکچر بیس بن رہی ہے ایک علاقے کی, ایک قوم کی. اللہ کے رسول دیکھیں کس طرح اسٹریٹجکلی ایک قوم کی نا سوچ بنا رہے ہیں, انفراسٹرکچر قائم کر رہے ہیں, بیسک انفراسٹرکچر ہے کہ سب خوشحال ہو. اگر آج ایک بھائی مر رہا بھوکا یا کوئی بیماری کے اندر ہے تو اس کا کوئی محلے میں بھی جاننے والا نہیں ہے, جس طرح ہمسایوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا اللہ کے رسول نے. اب یہاں تک آئے کہ اس کو عورت کی ضرورت ہوگی, تو انصار نے کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہیں, میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, تم شادی کر لو. یہ پوری دنیا میں ایسی مثال ملتی ہے سسٹم گلوبلی نہیں ملتی. یہ سولوشن ہے مہاجر کے لیے کہ کوئی مہاجر آتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے, آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اسے ضم کر دینا ہے, ڈائلیوٹ کر دینا ہے, اس کی شناخت اپنے ساتھ کر دینی ہے تاکہ اس کی ایک الگ شناخت نہ رہ سکے کل کو. وہ آپ کا بھائی ہے, کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ اس طرح ہو جانا چاہیے کہ کل کو آپ ڈاؤن ہونے لگے, آپ نے اسے کھڑا کیا, وہ آپ کو سہارا دے, کل کو وہ ڈاؤن ہونے لگے آپ اسے اٹھائیں. یہ بیس دی تھی اللہ کے رسول نے پہلی, جس پہ آج عمل یہودیوں نے کیا اور پوری دنیا پہ حکومت کرے. یہ یونٹی ہوتی ہے. اسی یونٹی کو میں لے کر چلنے لگا ہوں آگے کہ مثال کے طور پہ جو سیکنڈ سولوشن ہے افغانستان کا, سیکنڈ سولوشن میں بات کرنے جانے کہ افغانستان ایک علیحدہ ملک کیسے ہے. ہم دونوں کی آئیڈینٹی کیا رہی, 1400 سال سے ہم دونوں کی آئیڈینٹی ہے لا الہ الا اللہ. ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہماری بیس ہے بھائی کی. ہمارا دشمن کل کو آ کے بتاتا ہے تم فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہو اور تمہاری بریڈ ڈیفرنٹ ہے. وہ کون ہے بتانے والا؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا ہم حضرت آدم کی نسل سے, اور پھر اس نسل کے اندر اتنا تفرقہ ڈالتا, اتنی نیشنلزم ڈالتا کہ قومیں آپس میں لڑتی رہتی. ہماری تو یہ کوئی ایسی بنیاد ہی نہیں تھی. وہ کہہ رہا تم قاہر ہو, دوسرا نعرہ لگاتا تم قاہر ہو, پنجابی کو پختون کو. حالانکہ دونوں قوموں میں ملے, بہادری بھی ملتی ہے اور بزدلی بھی مل جاتی ہے. ہر جگہ ہر چیز موجود ہے, منافقت بھی مل جاتی ہے. یہ کیا بیس تھی جو ہمیں ایک ساتھ کرتی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. آج بھی نیشنلزم آج ہر ایک بندے کو جاننا پڑے گا, یہ ہمارے دشمن نے ہمارے اندر لڑائی تفرقہ اور ہمیں ترقی نہ کریں, ہم اس دنیا کے اندر پاورفل نہ ہو گلوبلی اسٹیج کے اندر, اس لیے ڈالا ہے. اس کا بڑا سادہ سا سولوشن ہے کہ افغانستان پاکستان کو ایک ملک کر دو, دونوں کا سوچ ایک, دونوں کا سسٹم ایک, اللہ کا سسٹم. حضرت ابو بکر کو کون نہیں مانتا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں مانتا, حضرت عمر عثمان کو کون نہیں مانتا. ان کے سسٹم کو کون سا مسلمان انکار کر سکتا؟ نہ ہماری فوج انکار کر سکتی ہے, نہ ہمارا سیاستدان انکار کر سکتا ہے. ان کے سسٹم سے کون انکار کر سکتا؟ لیکن حسن بھائی وہ ساری چیزیں بیس اگر بنا دی جائے, دہشت گردی پاکستان سے ختم بڑی دیر کی, اسی بیس پہ اگر ہمارا ملک بنتا, میں کہتا ہوں پورا انڈیا پاکستان ہوتا. آج اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے علیحدہ ملک لینا ہی نہیں, افغان آپ کی ہمیشہ مدد کرتے رہے مغل سلطنت کو یہاں قائم و دائم رکھنے میں, تو ہم پورے انڈیا پہ آج پھر ایک اسلام کی, انڈیا کابل سے لے کے ایک پوری حکومت ہوتی جس کے اندر بھائی چارے کے ساتھ رہا جاتا. اور پوری انڈیا 600 سال, ہزاروں سال مغل سلطنت کے اندر پوری دنیا کی 32% GDP رہی ہے.
یہ پوری دنیا کے اندر امریکہ سے بھی زیادہ امیر علاقے رہے ہیں جنہیں برٹشرز نے لوٹا، وہ پوری ایک علیحدہ قصہ. لیکن جو سلیوشن ہے نا وہ اللہ کے رسول نے دے دیا ہے ہمیں. ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے جو اس وقت ہمیں یورپین یونین کے اندر ملتی ہے، امریکنز کے اندر ملتی ہے. ان کی یونٹی ہر مفاد کے لیے ایک ہے، اور ان کا جو پیچھے بنانے والا آج بھی وہ ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اسرائیل کے ساتھ. تو اس طرح ہمارا جو مفاد ہے ہم سب مسلمانوں کا، میں یہی بات کر رہا ہوں، اگر پاکستان سے لے کے غزہ تک ایک علاقہ ہوتا اور غزہ پہ میزائل گرتا، آج پاکستان فوج نے کہنا تھا یہ تو ہمارے علاقے پہ گرا، میں لڑنا پڑنا جا کے. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے کسی نہ کسی حد تک فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی. جو آج ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ تشنگی ابھی باقی ہے. ہم حسن بھائی کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ایک دوسری سیریز بھی ریکارڈ کریں گے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انصار اور مہاجرین کا جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کی بنیاد اور پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ اور خلافت کا نظام، بنیادی طور پر یہ چیزیں ہمارے سسٹم سے مسنگ ہیں. اگر یہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں تو ہم اپنے تمام جو اسلامی ممالک ہیں اور جو مسلمان بھائی ہیں ان کی ہم بہترین طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سعید حسن کو دیجئے اجازت. دین اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.